حمد الشاکرین والصلاة والسلام على خیر بریت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ہمارا سبق علم میراث، جس کا ایک نام ہے علم فرائض، اس کے بیان میں ہے. تو آج کے سبق میں ہم ابتدائی چند باتیں پڑھیں گے، جس میں اس علم کا نام ہے، اس علم کی تعریف کیا ہے، اس علم میں ہم کس موضوع پر بات کریں گے، اور یہ علم پڑھنے سے ہماری غرض کیا ہے. پھر یہ بھی کہ اس علم کو لکھا کس نے، اور یعنی اس علم کو وضع کس نے کیا، اس علم کو بنایا کس نے، اور پھر ہم اس علم کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں چند باتیں پڑھیں گے. آخر میں خود تھوڑی سی جو باتیں مفید ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ اگلے سبق سے پہلے کیا کیا تیاری کر سکتے ہیں. ابھی اس سبق سے پہلے ہم نے آپ کو 3 آیتیں قرآن کی، آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 11، 12 اور 176، یہ 3 آیتیں یاد کرنے کو دی تھی. امید ہے انشاءاللہ سب نے یاد کی ہوں گی. تو جو علم ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں یہ ہے علم میراث، اس کا ایک نام ہے، میراث ہم کہتے ہیں. تو یہ میراث کیا چیز ہے، میراث کا کیا معنی ہے؟ میراث لغت میں اس کا مطلب ہے کسی کا وارث ہونا، کسی کے مال کا حقدار ہونا. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں فلاں فلاں کا وارث ہو گیا. لغت میں کہتے ہیں میراث کسی چیز کے ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف یا ایک قوم سے دوسری قوم کی طرف منتقل ہو جانا، چاہے وہ چیز مال ہو یا چاہے وہ چیز علم ہو یا کوئی وہ عہدہ ہو یا کوئی شرف و بزرگی ہو. ایک چیز کا ایک شخص سے دوسری شخص کی طرف یا ایک قوم سے دوسرے قوم کی طرف منتقل ہو جانا. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، یعنی قائم مقام ہوئے. یہاں سے یہ کسی کی وفات کے بعد جو مال ملتا ہے وہ وراثت مراد نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، لیکن یہاں پہ مالی وراثت مراد نہیں ہے، کیونکہ ایک تو داؤد علیہ السلام اللہ نبی تھے، انبیاء علیہم السلام کی مالی وراثت نہیں چلتی، وہ جو مال چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. ٹھیک. اور پھر اگر اس طرح مالی وراثت ہوتی تو پھر سلیمان علیہ السلام اکیلے داؤد علیہ السلام کے وارث نہ ہوتے، بلکہ داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، وہ سب وارث ہوتے، ان میں تقسیم ہوتی، سلیمان علیہ السلام اکیلے وارث نہ ہوتے. لیکن سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے قائم مقام ہو گئے. داؤد علیہ السلام کی جو ذمہ داریاں تھیں، ذمہ داری نبوت کی بھی اور بادشاہت کی بھی، وہ سلیمان علیہ السلام کی. اسی طرح حدیث میں آتا ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علم والے انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں. پھر حدیث میں آگے ہے کہ انبیاء نے وراثت میں دینار درہم نہیں چھوڑے، انبیاء علیہم السلام نے وراثت میں علم چھوڑا ہے. جس نے علم لے لیا اس نے بڑا حصہ لے لیا. تو یہاں پر یہ میراث لغوی معنی میں ہے، یعنی علم کے وارث ہوئے. اصطلاح میں میراث کہتے ہیں مرنے والی کی ملکیت کا اس کے زندہ وارثوں کی طرف منتقل ہو جانا. مرنے والی کی ملکیت میں جو چیز تھی، وہ چیز چاہے مال تھی یا زمین تھی یا کوئی شرعی حقوق تھے، وہ جو زندہ وارث تھے ان کی طرف منتقل ہو جانا. ٹھیک ہے نا. یہ تو میراث ہے. اور ہم یہاں پہ پڑھیں گے علم میراث. ایک میراث ہے
ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں بھی بات، اور پھر ایک ہے علم میراث. یہ سب باتیں جو میں آپ کو کر رہا ہوں یہ صرف سمجھنے کی ہیں، اس لیے پریشان نہ ہو، سن لیں. کوئی لکھنا چاہتا ہے لکھ لیں، ان باتوں کو یاد کرنا ضروری نہیں، لیکن سمجھنے کے لیے سننے کے لیے بہتر ہے انسان سن لیتا ہے، بات سمجھ آتی ہے کہ ہم کیا پڑھیں. اللہ کسی کو توفیق دیں تو ساتھ لکھ لیں. ہمارے استاد محترم کہتے تھے کہ العلم صید، علم شکار ہے، والخط قید، اور لکھنا جو ہے اس کا جال. انسان جب لکھ لیتا ہے باتیں اس کے پاس محفوظ ہو جاتی ہیں. یہ شاید ریکارڈنگ بھی یہاں پہ، البتہ جو طریقہ علم محفوظ کرنے کا ہے بہترین طریقہ یہ کہ انسان اپنے پاس نوٹس لکھ لے. نوٹس میں دیکھنا آسان ہوتا ہے، جلدی انسان کو بات مل جاتی ہے. ورنہ یہ جو ضروری بات یاد کرنی ہوگی بہت مختصر ہوگی، انشاءاللہ ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے. علم میراث کیا ہے؟ علم میراث فقہ اور حساب کے چند ایسے اصولوں کا نام ہے جن کے ذریعے میت کے مال جائیداد کو اس کے مستحق ورثاء کے درمیان تقسیم کرنے کا طریقہ معلوم کیا. ٹھیک ہے، علمی میراث، فقہ اور حساب. فقہ معنی علم فقہ جو جس میں مسائل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور حساب معنی میتھس. ٹھیک ہے، تو فقہ اور حساب کے ایسے اصولوں، ایسے قواعد کا نام ہے جن کے ذریعے میت کے چھوڑے ہوئے مال اور جائیداد کو اس کے مستحق ورثاء کے درمیان تقسیم کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے. یہ ہو گیا علم میراث. اب علم میراث کی اور بھی مختلف سی تعریف کی ہیں، یہ میں نے آسان تعریف آپ کو بتا دی، ٹھیک ہے نا، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اب علم میراث میں ہم کس چیز کے بارے میں پڑھیں گے، ہم اس میں کس چیز میں، ہمارا ٹاپک کیا ہوگا علم میراث، کن چیز کے بارے میں ہم بحث کریں گے؟ تو تین باتیں ہیں. ایک تو مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہے اس پر ہم بحث کریں گے. اس کو کہتے ہیں عربی میں طریقہ، چھوڑا ہوا. ٹھیک ہے نا، اردو میں ہم کہتے ہیں اس کا چھوڑا ہوا، تو عربی میں اس کو کہتے ہیں طریقہ. یہ لفظ بار بار استعمال ہوگا، اس لیے نوٹ کریں. طریقہ، تو یہ طریقہ کہتے ہیں جو میت کا چھوڑا ہوا مال. تو ایک ہمارا موضوع ہے طریقہ، میت کی چھوڑی ہوئی چیزیں، مال جائیداد وغیرہ. اور دوسرا ہمارا موضوع ہے وارث، مستحق وارث کون ہے کون نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور تیسرا موضوع ہے اس طریقہ کو ان وارثوں کے درمیان تقسیم کرنے کا طریقہ. ٹھیک ہے، تین بات. ایک طریقہ جو چیزیں مرنے والے نے چھوڑی ہیں، دوسرا اس کے مستحق وارث کون ہے یا نہیں ہے ان کے بارے میں بحث ہوگی، اور تیسرا یہ مال ان مستحقین کے درمیان کس تناسب سے، کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا. یہ ہماری یہ اس علم کا موضوع ہو گیا. تیسری چیز ہے ہم اس علم کو کس لیے پڑھ رہے ہیں، ہمارا غرض کیا ہے. اس علم کو ہم کیوں پڑھیں، اس کو کیوں سیکھیں، اس میں ہماری غرض کیا ہے، کیوں سیکھیں. اس کا تو جواب آگے اس کے فضائل میں آ جائے گا، اس کی اہمیت میں آ جائے گا. لیکن یہ علم پڑھتے ہوئے ہماری غرض کیا ہوتی ہے اس علم کو پڑھنے کی. تو اس کے علم کی غرض جو ہے وہ کہتے ہیں حق والوں کو ان کا حق پہنچانا. اس علم کا مقصد یہ ہے کہ حق والے کو اس کا حق پہنچ جائیں. ٹھیک ہے نا، ہر حقدار کا صحیح حق معلوم ہو جائے. تو وہ اس علم کو پڑھنے سے ہوگا، اس کی پوری تحقیق ہوگی تو صحیح جو ہے حصہ حقدار کا معلوم ہوگا. یہ تو مختصراً تھا اس علم میراث کی تعریف کیا ہے، اس پہ ہم کن چیزوں سے بات کرتے ہیں، اور یہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے. یہ ہر علم سے پہلے یہ باتیں ضروری ہوتی ہیں. اس علم کی تعریف جاننے، اس میں ٹاپک کیا ہوگا اور اس میں ہم کس مقصد سے بات کریں. ایک بات اور آپ کو بتائی تھی، ہم یہاں پہ پڑھیں گے اس علم میراث کا نام. تو اس کے تین نام علم میراث کو دیے جاتے ہیں. ایک علم میراث، دوسرا علم الموارث، اور تیسرا علم الفرائض.
علم میراث نام دینا تو واضح ہے، میراث تقسیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور مواریث جو ہے وہ میراث کی جمع ہے، تو اس کو علم المواریث بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک اور نام اس کا ہے علم الفرائض، حدیث میں بھی اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، فرائض۔ تو فریضہ کا ایک معنی ہے مقرر کرنے کے، چونکہ علم الفرائض میں اللہ تبارک و تعالی نے جو وارث رہ جاتے ہیں ان کے حصے مقرر کیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو فرائض جمع فریضتن کی، فریضتن کا معنی ہے مقرر کیا ہوا، تو اس میں اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے حصوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو علم الفرائض کہتے ہیں۔ اسی طرح فرض کے ایک معنی ہے بغیر بدل کے، بغیر بدلے کے اور بغیر عوض کی کوئی چیز مل جانا، کیونکہ وارث کو جو میراث ملتی ہے وہ بغیر بدلے کے، بغیر عوض کی ملتی ہے، اس لیے اس کو علم الفرائض بھی کہتے ہیں۔ اب آگے یہ بات کہ اس علم کے مؤجد کون ہیں، اس علم کو ایجاد کرنے والے کون ہیں، اس علم کو بنانے والے کون ہیں۔ مختلف علوم فنون دنیا میں پڑھے جاتے ہیں، ان کے بارے میں ہوتا ہے اس کو فلاں نے بنایا، یہ ایسا آدمی تھا، یہ تھا، تو اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ علم میراث کو کس نے بنایا، اس کے مؤجد کون ہیں؟ تو علم میراث کے مؤجد وہ ذات ہیں جس نے تمام مستحقین کے حصے مقرر کیے، زمین آسمان کو بنائے۔ خود اللہ سبحانہ و تعالی نے اس علم کو تفصیلاً اپنی کتاب میں بیان کیا، چنانچہ علم میراث کے مؤجد خود اللہ سبحانہ و تعالی، خود اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ مختصر باتیں ہوگی۔ اس علم کی اہمیت میں ایک بڑی فضیلت میں بڑی بات ہوئی کہ وہ علم ہے جو کہ خود اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا ہے۔ اب ہم لاتے ہیں کہ یہ علم تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے ذریعے دیا۔ اس علم کے آنے سے پہلے اس زمانے میں لوگوں کی میراث کیسے تقسیم ہوتی تھی؟ تو اس وقت دنیا میں ایک عام قانون تھا جو عام طور پہ قوموں میں رائج تھا میراث کے بارے میں۔ اقوام عالم میں یہ رسم تھی کہ وراثت کا حقدار وہ شخص ہوتا ہے جو گھوڑے پر سوار ہو سکے اور دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں اور اپنے خاندان کا بدلہ لے سکیں، ٹھیک ہے، جو گھوڑے پر سوار ہو سکیں، دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں، تلوار چلا سکیں، اپنے خاندان کا بدلہ لے سکیں۔ چنانچہ اس قانون کے تحت جب کوئی شخص مرتا تو اس کے قریبی رشتہ داروں میں جو زیادہ طاقتور ہوتا وہ اس کے مال کو لے لیتا، اور عورتوں کو کچھ نہ ملتا، اور نہ جو نابالغ بچے ہوتے ہیں، چاہے لڑکیاں ہوں لڑکیاں ہوں، ان کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ جملہ وارثین کے بارے میں ان کا قانون تھا، من حاز الغنیمت، من حاز الغنیمت وقاتل علی ظہور الخیل، جو کہ دشمنوں سے لڑ کر غنیمت جمع کر سکیں اور گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر جنگ کر سکیں، وہ وراثت کا حقدار ہوگا۔ یہ ان کا قانون تھا۔ بس اس قانون پر جو ہے جب کوئی مرتا تو اس کا بھائی ہوتا وہ اس کا حصہ لے لیتا، یا جو قریبی رشتہ دار میں مرتا طاقت والے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہ آیات نازل فرمائی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ ماں باپ اور رشتہ دار جو مال چھوڑیں، مردوں کے لیے اس میں حصہ مقرر ہے، اور ماں باپ اور رشتہ دار جو مال چھوڑیں عورتوں کے لیے اس میں حصہ مقرر ہے، چاہے وہ تھوڑا مال چھوڑیں یا زیادہ مال چھوڑیں، یہ حصہ، یہ حقدار کو پہنچانا یہ اللہ نے فرض کیا ہوا۔
یہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بچوں اور عورتوں کے حقوق کی حفاظت فرما دی اور ان کی جو حق تلفی ہوتی رہی تھی اس کو روک دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے تفصیلاً تمام جو ہیں حقوق بتائے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. علمی میراث ایک نہایت اہم علم ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ہمیں جو احکامات دیے ہیں وہ قرآن میں بہت اجمالاً ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ان کی تفصیل ملتی ہے. مثلا ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز کا ہے، لیکن قرآن میں کہیں پہ بھی 5 نمازوں کی تفصیل نہیں ملتی، ان کی رکعتوں کی تفصیل نہیں ملتی. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتے، حدیث اور سنت کے ذخیرے سے ملتی. اسی طرح مالی عبادت میں زکوٰۃ اہم فریضہ ہے. قرآن میں کئی دفعہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم ہے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے، کتنی زکوٰۃ دی جاتی ہے، یہ تفصیلات قرآن میں نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی. اسی طرح روزوں کی تفصیل قرآن میں روزوں کی فرضیت موجود ہے پر اجمال ہے. تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، کن صورتوں میں روزہ ٹوٹے گا، کن صورتوں میں نہیں ٹوٹے گا، اس کے تفصیلی مسائل سب ملتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر گئے تو جمرات کو مارتے ہوئے کہا کہ دیکھو مجھ سے یہ حج کے مناسک سیکھ لو، مجھے نہیں معلوم ہے اگلی دفعہ تمہارے ساتھ حج کروں گا یا نہیں کروں گا. حج کے احکامات فرضیت تو قرآن میں آئی، لیکن اس کا طریقہ، اس کے فرائض، اس کے واجبات، سنن، طریقہ تفصیلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے سکھایا. قرآن میں تفصیلاً نہیں آیا حج کا طریقہ. لیکن علم میراث ایک ایسا علم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تفصیلاً بیان کیا. جو 3 آیتیں ہم نے آپ کو بتائی تھی یاد کرنے کی، ان 3 آیتوں میں علم میراث کے تمام حصوں کا ذکر ہے. اس کے علاوہ کچھ چند مسائل قرآن کی دوسری آیت سے ماخوذ ہیں، لیکن حصوں کی تقریباً سارا بیان انہی 3 آیتوں میں. جو 3 آیتیں آپ کو دی تھی کہ یہ 3 آیتیں یاد کریں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ علم میراث کے جتنے مسائل ہیں قرآن سے وہ انہی 3 آیتوں سے آئیں گے. جب ہم پڑھیں گے تو ان آیت کا میں حصہ آپ کو، اگر آپ نے اس لیے میں نے کہا یاد کر لیں، آپ نے یاد کیا ہوگا تو میں پڑھ کے سناؤں گا تو آپ کو خیال آئے گا کہ ہم نے یاد کیا تو اس آیت کے حصے میں یہ جملہ تھا. تو جو آیتیں آپ نے یاد کی 3 آیتیں، اس میں پہلی 2 آیتیں جو ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 جن میں حصوں کا ذکر ہے. ان میں آیت نمبر 11 میں بچوں کا، بیٹے بیٹیوں کا، ماں باپ کے حصوں کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 12 میں بیوی کا، خاوند کا. اسی طرح اخیافی یعنی ماں شریک، بھائی بہن جن کے ماں ایک ہوں باپ الگ ہوں، ان کے حصوں کا ذکر ہے. تو ان 2 آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس علم کے بارے میں فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حدیں ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے درختوں کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ، اور جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کو تجاوز کیا. یہ آیت اپنے الفاظ کے لحاظ سے عام ہے، اپنے سیاق سباق کے لحاظ سے خصوصاً میراث کی جو حصے اللہ نے مقرر کیا ان کے بارے میں. تو جو ان حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین، اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کو ایسی آگ میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب۔ اب ہماری بات تو علم میراث کے بارے میں ہو رہی ہے، لیکن ایک بات میں مختصر عرض کر دوں، جہاں پہ قرآن کی آیات احادیث میں کوئی وعید آتی ہے اور مسلمانوں کے متعلق یہ بات ہے کہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، تو علماء نے اس کے کئی معنی بیان کیے۔ یا تو یہ کہ ایک لمبے عرصے تک رہیں گے، لمبے عرصے کو بھی عرفاً ہمیشہ کہا جاتا ہے، اور یا پھر یہ ہمیشہ رہنے کی سزا اس صورت میں ہے کہ جب صرف عملاً کوتاہی نہ کریں بلکہ اللہ کے اس حکم کا انکار کریں، ٹھیک ہے نا، کہ نعوذ باللہ کوئی بولیں کہ بھائی میں یہ حصے نہیں مانتا میراث، کیونکہ یہ قرآن کی آیات سے ہیں، تو یہ اس میں قرآن کی آیات کو جھٹلانا آتا ہے، جو صراحتاً پھر کفر ہو جاتا ہے، انسان ایمان سے ہاتھ دھو لیتا ہے، چونکہ علم فرائض ان چیزوں میں سے علم میراث جن پر ایمان لانا ضروری ہے، قرآن میں یہ حصے مقرر ہیں اس لیے۔ تو یہ دو مشہور توجیہات بتا دی، یا تو مسلمانوں کے بارے میں ہے تو ہمیشہ رہنے سے مراد لمبا عرصہ ہے، اور یا پھر مراد یہ ہے کہ یعنی وہ حدود کو تجاوز کرے اس کا انکار کرتے ہوئے، تو جب وہ انکار کر رہا ہے تو اسلام سے نکل جاتا ہے، اور جب اسلام کے دائرے سے نکل گیا تو پھر جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو آج سبق کے شروع میں حدیث پڑھی گئی خطبے کے بعد، تعلم الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ کیونکہ یہ آدھا علم ہے۔ حدیث میں مختلف روایتوں میں الفاظ سے یہ حدیث آئی ہے۔ ایک جگہ یہ الفاظ ہیں کہ فرائض کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ کیونکہ یہ آدھا علم ہے، اور یہ وہ پہلا علم ہے جو لوگوں کو بھلا دیا جائے گا، یہ وہ پہلا علم ہے جو میری امت کے لوگوں کو بھلا دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ علم فرائض سیکھو جیسے کہ تم قرآن سیکھتے ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے علم فرائض سیکھو چونکہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کسی نے قرآن پڑھا تو اسے چاہیے کہ علم فرائض سیکھ لیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلم العلم وعلموه الناس، علم سیکھو اور لوگوں کو علم سکھاؤ۔ تعلم الفرائض وعلموه الناس، علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو علم فرائض سکھاؤ۔ فإن امرؤ مقبوض، کیونکہ میں ایک انسان ہوں اور میں مرنے والا ہوں۔ والعلم سیقبض، اور عن قریب علم اٹھا لیا جائے گا۔ ویظہر الفتن، اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے۔ حتی یختلف اثنان فی فریضۃ، یہاں تک کہ دو آدمی حصے میں میراث میں جھگڑا کریں گے، لا یجد احدا یفصل بینہما، اور ان کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو ان کے درمیان صحیح فیصلہ کر سکے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عالم جو فرائض نہ جانتا ہوں، جو علم فرائض نہ جانتا ہوں، علم میراث نہ جانتا ہوں، وہ ایسا ہے جیسے کہ بغیر سر کی ٹوپی، بغیر سر کی ٹوپی میز پہ کہیں پڑی ہو، اس کی رونق نہیں ہوتی، جب انسان کے سر پہ ہوتی ہے تو اس کا مزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی علم فرائض کے بغیر جو ہے علم بے رونق اور بے زینت ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تو فرماتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جس شخص کو حج کے مسائل معلوم ہو، طلاق کے مسائل معلوم ہو، لیکن فرائض کے مسائل معلوم نہ ہوں، میراث کے مسائل معلوم نہ ہوں، تو اس شخص کو کسی دیہاتی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اب اس علم کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ میں اب آخری باتیں عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر صحیح طریقہ تقسیم معلوم نہیں ہوگا تو پھر غلط طریقے سے تقسیم ہوں گے، حق والوں کے حق چھوڑے جائیں گے۔ تمام اقوام عالم کو میں یہ بڑا مسئلہ ہے، جب کوئی شخص مرے گا تو اس کا مال کیسے تقسیم ہوگا۔ اس کے لیے مختلف ملکوں نے، جو غیر مسلم ملک ہے، مسلمانوں کے لیے تو اللہ نے بڑا کام آسان کیا ہوا ہے، اور باقی غیر مسلم ملکوں میں انہوں نے الگ قانون رکھے ہوئے ہیں کہ اس کے لیے اس نے وصیت ضرور کرنی ہے، نہیں ہوگی تو حکومت لے لے گی، اور مختلف قسم کے قانون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی، ایک شخص مرے گا اس کے بیٹوں کو کتنا ملے گا، اس کی بیٹیوں کو کتنا ملے گا، اس کی بیوی کو کتنا ملے گا، اس کے والدین کو کتنا ملے گا، اس کے بہن بھائیوں کو کن صورت میں ملے گا، کن صورت میں نہیں ملے گا، کتنا ملے گا، کتنا نہیں ملے گا، سارا تفصیلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان، اور تمام صورتوں کے ساتھ بیان ہے کہ کس صورت میں کس وارث کو کتنا ملے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک وارث کو اتنا مقرر ہے بس اس کو اتنا حصہ باہر حالت میں ہے، بعض صورتوں میں بدل جاتا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے، بہت سی صورتیں اس کی بنتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی آسانی کر لی۔ دیکھیں علم میراث جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم کر دیا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنی اولاد کو عاق کر دی ہے، جو ہمارے ہاں یہ بات ہوتی ہے، میں نے اولاد کو عاق کر دی ہے، وہ میرے بعد وارث نہیں ہوگی۔ اس کے اس کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ شرعی طور پر جب یہ وفات پائے گا، جس کو اللہ نے وارث بنایا وہ وارث ہوگا۔ ہاں وراثت کے موانع میں سے کوئی چیز موجود ہو تو پھر وارث نہیں ہوگا، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ 4 باتیں ہیں جس کی وجہ سے انسان وراثت کا حقدار بھی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اپنی جگہ پہ پڑھیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جھگڑا ختم کر دیا۔ کوئی اپنی والدین کی خدمت کر رہا ہے تو کوئی بولے یہ اپنے والدین کی اس لیے خدمت کر رہا ہے تاکہ وہ اس کو جو ہے مال زیادہ دے۔ بھائی خدمت یہ کرے گا نہیں کرے گا، جتنا مال اس کا مقرر ہے وہ اسے ملے گا۔ یہ اپنے والدین کی خدمت کرے گا اللہ کی رضا کے لیے کرے گا۔ بھائی بہن آپس میں تعلق رکھیں گے اللہ کی رضا کے لیے رکھیں گے۔ میراث کس کے پاس کتنی ملنی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ میراث کس کو ملے گی کس کو نہیں ملے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے ساتھ ایک اور زبردست قانون مقرر کیا ہے، وہ یہ کہ جن لوگوں کا جو شخص وارث بن رہا ہو، شرعی قانون سے جو شخص وارث بن رہا ہو، اس کے حق میں اگر کوئی مرنے والے نے وصیت کی ہو، وہ وصیت قابل قبول نہیں ہوتی، وصیت قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور جو شخص وارث نہیں بن رہا، جو شخص وارث نہیں بن رہا، اس کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں۔ یہ بات اس لیے میں نے سبق میں بتانی ضروری تھی کہ جو بڑا اعتراض علمی میراث پہ کیا جاتا ہے کہ ایک شخص مر گیا نوجوانی میں، اس نے اولاد چھوڑ دی، ٹھیک ہے نا، اس کا والد جو ہے مالدار تھے، وہ زندہ تھے، بعد میں اس کے والد جب مریں گے تو اب اس کے بھائی بہن ہوں گے، تو اس کے جب والد مریں گے تو اس کے بھائی بہن، ان کے بیٹے بیٹیاں، وہ وراثت لیتے ہیں، اور جو پوتے پوتیاں جن کے والد پہلے مرے ہوئے وہ وارث نہیں ہوتے۔ یہ علمی میراث کا قانون ہے، انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے تفصیل۔ تو اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ بیچارے یتیموں کو مال نہیں ملا، حالانکہ یہ صراحتاً دھوکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے لیے مال مقرر کیا ہے ان کو تو مقررہ مال ملے گا، جن کے لیے مقرر نہیں کیا ان کے لیے دادا آسانی سے وصیت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو وصیت کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ اور چونکہ یہ ہر شخص کی صورت مختلف ہوتی ہے، کہیں پر بیٹے زیادہ ہوتے ہیں کہیں پر کم ہوتے ہیں، تو وہ اس کے مطابق دے کر ضرورت کے مطابق وہ وصیت کر کے مقرر کر سکتا ہے۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضروری سوال ہے جو علمی میراث پر کیا جاتا ہے، اسلامی قانونی میراث پر کیا جاتا ہے کہ بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتوں کو نہیں ملتا، تو وہ پوتے اگر ان بیٹوں کی اولاد ہو پھر تو سمجھ میں آتی ہے
اور اگر ان کے کسی فوت شدہ بھائی کی اولاد ہو تو اس صورت میں اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں شریعت نے ان یتیم بچوں کو والد کے مرنے کے بعد ان کا نگران دادا مقرر ہوتا ہے، جو کہ ابتداً وہ سارے مال کا وارث مالک تھا، وہ اس پر خرچ کرتا ہے۔ جب دادا وفات پائیں تو پھر ان کی نگرانی جو ہوتی ہے وہ ان چچاؤں کے پاس ہوتی ہے جن کو مال مل رہا ہے، جو وارث ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کو ان کے چچاؤں کے مد مقابل نہیں بنایا، ورنہ کیا ہوتا، کیا پتہ چلتا ان پر مال زیادہ ہوتا تو یہ جو قوت والے ہوتے بڑے وہ چھوٹے بچوں کو قتل کرنے کی صورت آ جاتی، بلکہ یہاں پہ اطمینان دے دیا کہ بھئی ان بچوں کو کوئی وراثت میں نہیں مل رہا، وراثت آپ کو مل رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کی حفاظت فرمائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان بچوں کو بھی بغیر مال کے نہیں چھوڑا گیا۔ دیکھیں جب ان بچوں کے والد وفات پائے تھے تو انہوں نے کچھ مال چھوڑا ہوگا، تھوڑا یا زیادہ، تو یہ بچے اس کے وارث ہوئے تھے۔ اس صورت میں بچوں کے ہوتے ہوئے بھائی بہن وارث نہیں ہوتے، وہ وارث نہیں۔ اب ان بچوں کے چچا کے یا ان کے والد وفات پا رہے ہیں، تو جب ان کی اولاد موجود ہے تو قریب کی اولاد بیٹا بیٹی ہوتے ہیں، تو پوتا پوتی وارث نہیں ہوتے، یہ قانون ہے۔ لہٰذا پہلی صورت میں یہ چچا وارث نہیں ہوا تھا اور دوسری صورت میں بھتیجا وارث نہیں ہوا، تو عدل اور انصاف ہے، ہر کوئی اپنے والد کی میراث لے رہا، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے بھی اپنے والد کی میراث لی تھی تو ان کے والد کی میراث اس کے بھائیوں نے نہیں لی تھی، اور ان کے جو چچا لے رہے ہیں وہ بھی اپنے والد کی میراث لے رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے میراث کی آیات نازل کی ہیں سورۃ النساء میں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیل سے یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس پر بڑی تاکید کی ساتھ کہ بھئی یتیموں کا خیال رکھا جائے، اگر ان کا کبھی ان کا مال آ رہا ہے تو وہ مال ان تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ وراثت کی غلط تقسیم کرنا اور مقررہ قانون جو اللہ نے مقرر کیا اس کے خلاف جانے پر وعیدیں بھی ہیں قرآن و سنت۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ یتیموں کو ان کا مال دے دو اور ناپاک حرام مال کو پاک مال سے نہ بدلو، اور تم ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ وہ لوگ جو یتیموں کے مالوں کو ظلم کر کے کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں اور وہ ان قریب جہنم میں جلیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال کو غلط طریقے سے نہ کھاؤ۔ اس طرح اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تبارک و تعالی تم کو حکم کرتے ہیں کہ امانت کے حقدار کی طرف امانت کو پہنچا دو۔ اللہ تبارک و تعالی فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ کفار کی صفات ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تم کفار کیا کرتے ہو، میراث اکیلا جو طاقتور ہوتا ہے وہی ساری میراث پر قبضہ کر کے کھا جاتا ہے، اور مال سے خوب بے پناہ محبت کرتے ہو۔ یہ بری صفات بتائی، یہ کافروں کی صفات کہ ایک ہی شخص یا چند ہی لوگ وہ جو ہے میراث پر قابض ہو کر اور حقداروں کو حق نہ دیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے علمی میراث دیا تو اس علم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے بچوں کے حقوق جو ہے وہ مقرر کیے۔ جب امت نے اس علم کو پڑھنا چھوڑا اس سینس میں، اس طریقے پر کہ عام طور پر اس علم کو نہیں پڑھا جاتا، اس کی اہمیت نہیں پڑھی جاتی، ہمیں یہ بات ہمارے ذہنوں میں ڈال دی گئی، مسلمانوں کے ذہن میں، اللہ معاف کرے
کہ 1400 سال پہلے والے علم کا کیا فائدہ، یہ تو 21ویں صدی ہے، نئے علم پڑھو، نئی چیزیں پڑھو، جدید سائنس پڑھو، سائنس پڑھ کے آپ ترقی کرو گے، اور جو ہے آپ اور دیگر علوم جو ہے وہ پڑھ کے ترقی کرو گے۔ ان علوم کی نفی نہیں مراد یہاں پر، میری مقصود یہ ہے کہ جو چیز بہت اہم ہے، جس سے حقداروں کے حق معلوم ہوتے، اور وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم دیا، جو آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے وہ علم دیا انسانوں کو، وہ علم ہم نے بھلا دیا۔ تو جب وہ علم بھلایا، اور عمومی طور پر وہ اتنا عام نہیں ہے یہ علم جتنا ہونا چاہیے، اس کے اثرات یہ ہیں کہ آج ہم مسلمانوں کے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص وفات پاتا ہے تو بیٹے ساری مال جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں، ایک ہو تو ایک، دو، تین ہو، چار ہو تو آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں، بہنوں کا حصہ نہیں، یہاں تک کہ اپنی ماں کو بھی حصہ نہیں دیتے، جو بیوی کا حصہ ہوتا ہے وہ اس کو بھی نہیں دیتے، جس کی جس حصے پر قبضہ ہو، اگر بڑا بھائی ہو، باقی بھائی بہن چھوٹے ہیں تو وہ بڑا ساڑے پر قابض ہو گیا، چھوٹے بھائی بہنوں کو حصہ نہیں دیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ عام تاثر ہمارے یہاں پہ ابھی بھی رہتا ہے لوگوں میں کہ بھائی مرد جو ہے ان کا حصہ مقرر کیا جائے، عورتوں کا حصہ مقرر نہ کیا جائے، حالانکہ شرعی قانون میں میراث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص وفات پاتا ہے تو اس کے بیٹے بیٹیوں کے درمیان تقسیم اس طرح ہوتی ہے کہ بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ ملتا ہے، یہ میراث کا قانون۔ لیکن زندگی میں اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو ہدیہ دیتا ہے تو دیانتاً اس پر یہ لازم ہے کہ جتنا تحفہ وہ بیٹے کو دیتا ہے اتنا ہی بیٹی کو بھی دے۔ اگر دنیا میں کوئی مال جائیداد اپنی اولاد کو دیتا ہے تو وہ برابر دیں، ٹھیک ہے نا، ان کو برابر دینا چاہیے، زندگی میں اپنا خود ہی دیتا ہے۔ اور وفات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کی ہے تو اس میں بیٹے کے 2 حصے ہیں، بیٹی کا 1 حصہ ہے، اور اس میں بھی یہ بات مد نظر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے ذمہ اخراجات زیادہ لگائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو میراث میں ان کا حصہ بھی نسبتاً زیادہ مقرر کیا، لیکن وہ بھی نتیجتاً ایک جیسا آ جاتا ہے یہاں پہ مرد اور عورت۔ انشاءاللہ جب ہم سبق آگے پڑھیں گے میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ کیسے جہاں پر مرد کو یہاں پر حصہ زیادہ دیا تو دوسری جگہ میں کیسے ان کو کم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے عدل اور انصاف سے تمام ورثاء کے درمیان جو ہے اس مال کو تقسیم کیا۔ اب آخری بات یہ کہ آپ نے آگے سبق میں کیا یاد کرنا ہے، تو بہت آسان سی، یہ جو آپ کی اسکرین میں سبق لکھا ہوا ہے یہی حدیث کی اردو عبارت میں یاد کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم فرائض سیکھو، تم علم فرائض سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ کیونکہ یہ آدھا علم ہے، یہ یاد کر لیں، ٹھیک ہے نا، ساری باتیں تفصیل میں تھی، یہ ایک حدیث یاد کر لیں اردو کے الفاظ میں آسان، کہ تم علم فرائض سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ کیونکہ یہ آدھا علم۔ ہاں یہ بات رہے گی ایک، مجھے بھی یاد آیا کہ یہ آدھا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا، اس کی بہت سی باتیں ہیں، سب سے آسان بات سمجھنے کے لیے یہ ہے سمجھے کہ انسان کو علم کی ضرورت یا تو زندگی میں ہوتی ہے یا مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ زندگی میں علم فقہ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، زندگی کے تمام معاملات کے لیے، اور مرنے کے بعد علم میراث، علم فرائض کی ضرورت ہے، اس لیے آدھا علم۔ تو انشاءاللہ اس کو یاد کر لیں۔ اس کے ساتھ یہ بات میں بتانا چاہتا تھا کہ علمی میراث کن لوگوں کے لیے پڑھنا آسان ہوتا ہے، تو جن لوگوں کو حساب پسند ہو، میتھس بعض لوگوں کو پسند ہوتا ہے، اور تو ان کے لیے یہ پڑھنا بہت آسان ہے، جن کو پسند نہ ہو ان کے لیے بھی پڑھنا بہت آسان ہے۔ یہ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ تاثر ہے کہ جو میتھس میں قابل نہ ہو وہ علم میراث نہیں پڑھ سکتا، ایسا نہیں ہے، آپ کو چند بنیادی چیزیں جو ہیں حساب میتھس کی آنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات کاؤنٹنگ آنی چاہیے، گنتی آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، وہ ماشاءاللہ بچے سیکھ لیتے ہیں، گنتی سب کو آتی ہے۔ دوسری بات جو آنی چاہیے جمع، منفی، ضرب، تقسیم، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ایڈیشن، سبٹریکشن، ڈویژن اور ملٹیپلیکیشن، یہ آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز جو بٹا ہے اس کو سمجھے، جس کو انگریزی میں فریکشنز کہتے ہیں،
تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ پریکٹس کرے تو آن لائن ویب سائٹس میں ہوتی ہیں، تو فریکشنز کے بارے میں پڑھ لیں، اس کی کچھ وہ پریکٹس کر لیں اس کی، خاص طور پر فریکشنز کیا بٹا کا جمع اور منفی، فریکشنز کی ایڈیشن اور سبٹریکشن، اس کو سمجھنا، چونکہ یہاں پہ حصے ہوتے ہیں، تو کہیں پر ہوگا 1/3 1/3، اسی طرح 1/6 1/6 ہوگا، کہیں پہ 1/4 1/4 ہوگا 4، تو پھر وہ کیسے حصے ہوں گے، ان کا پھر کیا ترتیب ہوگی، تو اس کے لیے یہ فریکشنز کو سمجھ لینا، یہ اس کو انسان سمجھتا ہوتا ہے تو پھر اس علم کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ تو اتنا حساب کسی کو آتا ہو وہ بڑی سہولت سے علم فرائض سمجھ سکتا ہے، کاؤنٹنگ آتی ہوں، گنتی آتی ہوں، اس کو جو ہے جمع منفی ضرب تقسیم آتی ہیں، اور تیسرا اس کو بٹا آتا ہوں، جس کو انگلش میں فریکشنز کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جتنا علم فرائض ہے یہ ہم پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ حصے تو ہمارے کوئی 3-4 اسباق بعد شروع ہوں گے، اس سے پہلے ابتدائی بات انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ جب کوئی شخص وفات پاتا ہے تو فوراً اس کے مال کی طرف کیا حقوق متعلق ہوتے ہیں، اور ترتیب وار کون کون سے حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں، انشاءاللہ یہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آج جو پڑھا سنا اللہ تبارک و تعالی اس کو محفوظ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔